کشمیر کی وادیوں سے کراچی کے ساحلوں تک ایک نعرہ ایک آواز، کشمیر بنے گا پاکستان۔ یوم یکجہتی کشمیر پر چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں، مظفر آباد میں سائرن بجائے گئے۔ 1 منٹ کی خاموشی، آزاد کشمیر اور پاکستان کو ملانے والے راستوں پر انسانی ہاتھوں کی زنجیریں۔ وفاقی وزیر امیر مقام کی زیر قیادت اسلام آباد میں چائنا چوک سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ پشاور میں اسکول کے بچے کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے نکل آئے۔ 5 فروری اہل پاکستان اور اہل کشمیر کے لازوال رشتے کی علامت ہے۔ کشمیریوں نے قیام سے قبل ہی پاکستان سے مستقبل وابستہ کر لیا تھا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا پیغام۔ امن چاہتے ہیں لیکن انصاف اور برابری کے ساتھ بھارت کے جارحانہ توسیع پسندانہ عزائم اور سازشیں ختم ہونے تک خطے میں امن ناممکن۔ بھارت جو بھی محاذ کھولے گا اس کو بھی اسی محاذ پر اس ہی کی زبان میں ناقابل فراموش جواب دیا جائے گا۔ یوم یکجہتی کشمیر پر وزیر اعظم پاکستان کا نئی دلی کو 2 ٹوک پیغام۔ کہا فیلڈ مارشل کی زیر قیادت مارکہ حق میں دشمن کو نسلوں یاد رہنے والا سبق سکھایا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب میں تحریک آزادی کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا وعدہ۔ بھارت کو اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرنے کا مشورہ۔ ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف کی 2 روزہ دورے پر اسلام آباد آمد۔ نور خان ایئر بیس پر صدر اور وزیر اعظم نے ازبک صدر کا پرتپاک استقبال کیا۔ معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف کے اعزاز میں استقبالیہ۔ مہمان صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ دونوں ممالک کے ترانے بھی بجائے گئے۔ پاک فوج کا بلوچستان میں بھارتی پراکسی دہشت گردوں پر کاری وار۔ آپریشن رد الفتنہ 1 کامیابی سے مکمل۔ پنجگور اور ہرنائی میں منظم ایکشن کے دوران 41 ملک دشمنوں کا کام تمام۔ صوبے بھر میں انٹیلیجنس بنیادوں پر تیز ترین کارروائیوں میں 216 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں کا کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام تباہ۔ غیر ملکی اسلحہ، گولہ بارود، آلات برآمد۔ 22 جوان اور 31 شہری شہید۔ شہداء کی قربانیاں پاکستان کی علاقائی سالمیت اور تحفظ کی ضامن ہیں۔ پاک فوج کا نیشنل ایکشن پلان کے تحت کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم۔ صدر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کا آپریشن رد الفتنہ 1 کی کامیابی پر فورسز کو خراج تحسین۔ خواتین اور بچوں سمیت 36 شہریوں کی شہادت پر دکھ کا اظہار۔ شہداء کی قربانیاں ناقابل فراموش قرار۔ کسی دہشت گرد اور اس کے سہولت کار کو بخشا نہیں جائے گا، سب کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا۔ بلوچستان میں دہشت گرد حملوں میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا 2 ٹوک پیغام۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ہمراہ CMH کوئٹہ کے حملوں میں زخمی جوانوں کی عیادت کی۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کی سازش ناکام بنا دی گئی۔ کوئٹہ سے خفیہ اطلاع پر 100 مشکوک افراد حراست میں۔ نوشکی کے علاقوں کو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ ہلاک دہشت گردوں کی شناخت جاری ہے۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ بلوچستان شاہد رند کی ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ حمزہ شفاق کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ سیکنڈری اسکول امتحانات شیڈول کے مطابق منعقد کرنے کا اعلان۔ پاکستان کا سلامتی کونسل سے کالعدم بلوچ لبریشن آرمی پر پابندی لگانے کا مطالبہ۔ پابندیوں کی فہرست میں شامل کرنے کی زیر غور درخواست منظور کرنے کی اپیل۔ طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد فتنہ الخوارج TTP اور فتنہ الہندوستان بلوچ لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ کو نئی زندگی ملی۔ مستقل پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا خطاب۔ سفاک دہشت گرد حملوں کی ذمہ دار BLA قرار۔
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास, वज़रा, कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी और IG की शिरकत। अमन व अमान के लिए हुकूमत, इंतजामिया और फौज एक पेज पर। अमन व अमान अव्वलीन तरजीह, इस पर कोई समझौता नामुमकिन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। शहदा को खिराज अक़ीदत पेश। नकल मकानी करने वालों की जल्द अज जल्द वापसी के इक़दामात पर इत्तेफाक। तनाज़ा जम्मू कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में देरीना और हल तलब एजेंडा। मुस्तक़बिल का फैसला कश्मीरियों की ख्वाहिशात और आज़ाद गैर जानिबदार रायशुमारी के जरिए होना है। सदर का यौम यकजहती पर पैगाम। कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का अज़्म। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के वज़राए आला का कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को ख़राज तहसीन। भारत जन्नत नज़ीर वादी में मज़ालिम बंद करके कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देना होगा। वज़ीर आला सिंध का कराची में रैली से खिताब। जो हिंदुस्तान के मुजालिम हैं, जो इंसानी हुकूक की पामाली है कश्मीर में, इलीगली ऑक्युपाइड इंडियन कश्मीर में, उसकी हम सख्ती से मजम्मत करते हैं। अफवाज पाकिस्तान का कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की शदीद मसम्मत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ का कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत का वादा। ISPR ने मकबूजा कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियों और गिरफ्तारियों को नाकाबिल कबूल करार दिया। यौम यकजहती पर खुसूसी नगमा जारी। यौम यकजहती कश्मीर पर बलोच तलबा और असातिज़ा का दौरा आज़ाद कश्मीर। मुज़फ़्फ़राबाद में यादगार शहदा पर हाज़िरी दी और फूल रखे। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक ने मसए कश्मीर को दुनिया का खतरनाक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट करार दे दिया और वाज़ेह किया कि मोदी सरकार कश्मीरी क़यादत को फांसी देकर आवाज़ दबाना चाहती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इस्लामाबाद में चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, दाखिली सलामती और सिक्योरिटी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। इंटेलिजेंस शेयरिंग और साइबर क्राइम्स में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीनी शहरियों और मनसूबों के हिफाजती इक़दामात पर ब्रीफिंग। चीनी सफ़ीर की बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत। मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत। दुख की घड़ी में मुतासरीन के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा और विफाक के दरमियान बर्फ पिघलने का दावा। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सुनील आफरीदी की मुलाकात अमन और खुशहाली के लिए करार देती। कहा, अगर 9 मई के वाक़यात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नाम है तो हुकूमत एक्शन ले। लाहौर में बसंत की 25 साल बाद वापसी। बस चंद घंटों की दूरी पर बोकाटा की सदाओं के साथ ढोल की थाप पर रक्स। ख़वातीन के बसंत के रंगों की मुनासबत से मलबूसात भी तैयार। रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ ख्वाबों की भी तैयारियां। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? सलाम जी। मैं आपका वर्कर हूँ। अच्छा, साहब से बिलोंग करता हूँ आपके भाई से पहले भी। वज़ीर आला पंजाब अचानक लाहौर के लिबर्टी चौक पहुंच गईं। शहरियों को मरियम नवाज को देखकर खुशी का इजहार। सेल्फीज बनवाईं। वज़ीर आला ने बसंत की तैयारियों का जायजा लिया। जिंदा दिलान ने डोर की खरीदारी पर रिकॉर्ड तोड़ डाले। 4 रोज में 1 अरब 22 करोड़ रुपए से जायद का बिजनेस। मोची गेट की दुकानों में स्टॉक खत्म। रात गए मरियम औरंगजेब का अंदरूनी शहर का दौरा। इंतजामात का जायजा। शहरी सीनियर वजीर के साथ सेल्फियां बनाने के लिए उमड़ आए। मुल्क के दीगर शहरों और बैरून मुल्क से मंचलों की लाहौर आमद। जहाजों में सीट्स मुकम्मल बुक। होटल्स और गेस्ट हाउसेस में जगह नहीं। खुशियों के मेले के लिए अंदरूनी लाहौर छतों की बुकिंग जारी। लाइटों और बारबेक्यू के इंतजामात। VIPs ने भी बोकाटा के लिए कमर कस ली। पुलिस का सख्त निगरानी और सिक्योरिटी का दावा। किसी ने शॉवर लगाया तो किसी ने तलवार। कोई दरख्वास्त की शाह के साथ निकल पड़ा। बसंत के दौरान कातिल दौड़ से बचने के लिए लाहौर में किए अनोखी जुगाड़े। डीप फैक्स और मसनूई जहानत से पैदा शुदा जाली मवाद माशरे और अवामी राय पर गहरे असरार डाल रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कराची कॉन्फ्रेंस से खिताब।
کہا سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارمز کے مواد کی روزانہ کی بنیاد پر نگرانی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ راولپنڈی کے ریالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن، آج بھی کسی پارٹی رہنما کو ملاقات کی اجازت نہیں مل سکی۔ پشاور میں پولیس سے مقابلے میں انتہائی مطلوب اجرتی قاتل ہلاک، ملزم کے خلاف 6 تھانوں میں قتل و اقدام قتل کی متعدد مقدمات درج تھے۔ جام شور انڈس ہائی وے پر 2 کاروں میں تصادم، بچوں سمیت 10 افراد زخمی، 3 کی حالت تشویشناک۔ راولپنڈی میں پتنگ کی ڈور پھیرنے سے 2 بھائی زخمی، اقدام قتل کی دفعات کے تحت FIR درج کر لی گئی، زخمی بچے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال میں زیر علاج۔ پاکستان اور اردن کے درمیان تجارتی معاہدے کی تقریب، اردن اور پاکستان کے درمیان تعلقات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، وزیر تجارت جام کمال کا تقریب سے خطاب۔ امریکہ ایران مذاکرات پر چھائے خطرے کے بادل چھٹ گئے، فریقین کل مسقط میں آمنے سامنے ہوں گے، ایرانی اور امریکی حکام کی تصدیق، جوہری پروگرام پر بات چیت صبح 10 بجے شروع ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا ایکس پر پیغام، 2 سینئر امریکی عہدیداروں نے بھی امریکی میڈیا سے گفتگو میں مذاکرات عمان میں ہونے کی تصدیق کر دی۔ ایران کے فیصلے صدر نہیں، ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کرتے ہیں، ٹرمپ نے ایران کے سپریم لیڈر کے لیے صورتحال پریشان کن قرار دے دی۔ آیت اللہ خامنائی تہران کے ساتھ مذاکرات کی کامیابی میں رکاوٹ ہیں، امریکی صدر کی صحافیوں سے گفتگو۔ ایرانی سیکیورٹی فورسز نے صوبہ آذربائیجان میں ممنوعہ ہتھیاروں کی بڑی کھیپ پکڑ لی، ہائی وولٹیج گنز، لیزر ہتھیاروں کے آلات، جنگی چاقو، خنجر اور دیگر ہتھیار شامل، ہتھیاروں کو سینکڑوں پیکٹوں میں چھپا کر اسمگل کیا جا رہا تھا۔ امریکی صدر کا چینی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، تجارت، فوجی امور، تائیوان، روس اور یوکرین تنازع اور ایران کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شی جن پنگ سے بات چیت کو شاندار قرار دیا، اپریل میں دورہ چین کا اعلان۔ روس میں ایندھن سے بھری مال بردار ٹرین پٹری سے اترنے سے آگ بھڑک اٹھی، کئی گھنٹوں کی کوششوں کے بعد شعلے بجھا دیے گئے، مسافر ٹرینوں کو قریبی اسٹیشنز پر روک لیا گیا۔ پاکستانی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے بنگلہ دیش کو برادر ملک قرار دے دیا۔ بنگلہ ٹیم کا ورلڈ کپ نہ کھیلنا افسوسناک قرار، بھارت سے میچ کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں، حکومتی فیصلہ ہے، سلمان علی آغا کی پریس کانفرنس۔ ICC پر بھارتی اجارہ داری کے خلاف دیگر ملک بھی پاکستان کے ہم آواز، کیا بنگلہ دیش کی طرح بھارت اعتراض کرتا تو ICC کا یہی رد عمل ہوتا؟ انگلش کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ناصر حسین کی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل پر کڑی تنقید، بنگلہ دیش اور پاکستان کے موقف کی حمایت، بھارت کی طرح بنگلہ دیش اور پاکستان سے بھی ڈیل کرنے کا مطالبہ۔ سابق انگلش کرکٹر مارک بچر نے بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کو پاکستان کا زبردست اقدام قرار دے دیا، بھارت نے ہمیشہ مرضی چلائی جسے پاکستان برداشت کرتا رہا، PCB کا اعلان ICC اور بھارتی بورڈ کے لیے دھچکا ہوگا، بچر کی گفتگو۔ لاہور قلندرز نے مستفیض الرحمان کو 7.25 کروڑ میں سائن کر لیا اور مزید کھلاڑی بھی اس ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ بھارتی صحافیوں نے اپنے ہی بورڈ اور کرکٹ ٹیم کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا، بھارت کی ایشیا کپ میں پالیسی غلط تھی، بھارتی صحافیوں کا اعتراف۔ نیو یارک کے بوٹینیکل گارڈن میں پھولوں کی نمائش، مختلف اور نایاب قسم کے پھول توجہ کا مرکز، ہزاروں پھولوں کی خوشبو سے نیو یارک شہر مہک گیا۔ اور پولیس افسر کی تفتیش میں اپنے ہی محکمے کی کرپشن، بے نقاب ایکشن سے بھرپور فلم برنگ دی لا 27 فروری کو ریلیز کی جائے گی۔